السلام علیکم جی۔ جب ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، مینٹلی طور پر پوری طرح ہم ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے وسیلے بناتا ہے، ایسے جگہوں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اتنے بہترین وسیلے بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی مشکلات جو ہے ہمیں دکھاتا ہے تو ہماری طاقت کے حساب سے ہم پر مشکلات کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ زیادہ جب اللہ بوجھ ڈالے گا تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہرگز اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتے ہیں۔ بس اس میں جو ہے نا کچھ ہماری عقل و فکر ہونی چاہیے، ہماری سوچیں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے تو اسے نہ ہمیں نکالنا ہے۔ اگر ڈالنے والا اللہ کی ذات ہے تو نکالنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ بس کسی طریقے جو ہے نا وہ کوئی ہماری بات سن لے اور جو ہے نا ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ لیکن ہماری جو ہے نا سب سے بڑی غلطی یہاں پہ آ ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری غلطی کی ابتدا ہوتی ہے جب ہم جو ہے اپنی مشکلات کے لیے سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنی مشکلات کسی سے شیئر کریں۔ سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ جو نماز بچھانا، اپنے اللہ سے فریاد کرنا، اپنے اللہ کے سامنے رونا، کرکرانا، فریاد کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات ہے جو سنتی ہے اور کسی کو بتاتی نہیں ہے، جہاں پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے ہماری عزت کو اچھالے گا یا کوئی کسی کو بتا دے گا جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہماری عقل کا جو ہے مظاہرہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کس سے اپنی مشکلات شیئر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز سے ذہن میں رکھیں نا کہ مشکلات کس نے دی ہیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں اپنی مشکلات جو ہے وہ کس سے شیئر کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کس بنا پہ؟ کیونکہ جو ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے نکالنا بھی اسی نے ہے۔ یہ جو ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں نا، یہ جو سہارے والی چیزیں ہیں، یہ ہماری تباہی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے سے جو ہے نا فریاد کرتے ہیں کہ جی فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میری مدد جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے۔ نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ قرآن پاک میں کتنی خوبصورتی سے جو ہے یہ الفاظ بیان کیے کہ حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کامیابی جو ہے نا انہی کے لیے ہے جو سہارے ڈھونڈتے ہیں دنیا میں۔ دنیا کس نے بنائی ہے؟ وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ جو دنیا میں سہارے ڈھونڈتے ہیں نا تو وہ ناکام رہ جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر کامیابی جو ہے ان کے لیے ہے۔ وہ کس بنا پر؟ کیونکہ وہ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ تو جو یہ ہے نا حسبی اللہ، کیا ہے؟ حسبی اللہ، یہ ہے ایمان کی تکمیل، یقین کی تکمیل، اور توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ کفایت کا اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ رائی کے بارے میں تو آپ نے سنا نا کتنا وہ چھوٹا سا دانہ ہے، اس سے بھی چھوٹی سے مشکلات اپنی محسوس ہونے لگتی ہیں جب وہ صرف یہ الفاظ کہتا ہے، یہ توکل کرتا ہے حسبی اللہ۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ الہی حسبی اللہ کا شعور رگوں تک اتار دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہم مشکلات کا شکار ہوں تو ہم تیری طرف بھریں، نہ کہ تیری دنیا میں سہارے ڈھونڈیں۔
ہمیں اتنا عقل شعور کر دے کہ یا اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگے اور تیری ہی پناہ میں آئے، تجھ ہی سے سہارے مانگے اور تو ہی ہمارے لیے وسیلے پیدا کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کے مشکلات آسان کر دے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اس دنیا کے سہارے صرف عارضی ہیں۔ یا اللہ ہمیں تھام لے۔ یا اللہ ہمیں تھام لے۔ ہمارا یقین اپنے آپ پر مکمل کر دے کہ تیرے آگے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے۔ یا اللہ ہم صرف تیرے ہی ہو کے رہ جائیں۔ یا اللہ ہمارے بھی قدموں پر کامیابی آئے، ہم بھی کامیاب ہوں۔ یا اللہ ہر دنیا کے سہارے سے ہم دور ہوتے چلے جائیں اور صرف تجھے ہی تھام لیں۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی تکمیل کر دے، ہمارے یقین کی تکمیل کر دے، ہمارے توکل کی تکمیل کر دے۔ حسبی اللہ۔